شداد کون تھا؟ کیا واقعی اس نے زمین پر جنت بنائی تھی؟ اس کا اور اس کی جنت کا کیا انجام ہوا؟ یہی آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل ڈسکور دا نالج کو سبسکرائب کر دیں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، قوم عاد ایک بہت طاقتور قوم تھی۔ ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا، لیکن اس قوم نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے ان کو عذاب نازل کر کے تباہ و برباد کر دیا۔ قوم عاد کے لوگ بہت لمبے اور مضبوط جسامت کے مالک تھے۔ وہ اپنی طاقت کے بلبوتے پر پورے یمن پر قابض تھے۔ ان پر بہت سارے بادشاہوں نے حکومت کی۔ ان میں سے ایک بادشاہ کا نام شداد تھا۔ اس نے اپنے زمانے میں بے شمار لشکر اور خزانے جمع کیے۔ یہ ارم بن نوح کی اولاد میں سے تھا۔ شداد نے اپنے بھائی کے بعد سلطنت کو ایک عظیم عروج تک پہنچایا۔ اس دور میں کسی بادشاہ کی جرأت نہیں تھی کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ اس چیز نے اس کو اتنا مغرور اور متکبر کر دیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اس کو اس دور کے علماء نے بہت سمجھایا کہ اللہ کے غضب سے ڈرو، لیکن وہ کہتا جو مجھے حکومت ابھی ملی ہے، اللہ کی عبادت کرنے سے اس سے زیادہ کیا حاصل ہوگا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اس کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس نے کسی کی بھی بات نہیں مانی۔ اسے سمجھانے والے اسے کہتے تھے کہ دولت اور حکومت ایک فانی چیز ہے، لیکن اس کے کان میں جوں تک نہیں رینگتی تھی۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرنے سے جنت ملے گی، تو اس نے لوگوں سے پوچھا یہ جنت کیسی ہوگی، اس کے بارے میں مجھے بتاؤ۔ تو نصیحت کرنے والوں نے اسے جنت کی وہ صفات بیان کی جو اللہ کے نبیوں کے ذریعے ان کو پتہ تھی۔ تو اس متکبر شخص نے کہا کہ مجھے اس جنت کی کوئی ضرورت نہیں، ایسی جنت تو میں خود دنیا میں بھی بنا سکتا ہوں۔ ناظرین، چنانچہ شداد نے اپنی جنت بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنے درباریوں کو بلایا اور ہر ایک کو اس کام کے لیے مقرر کر دیا۔ اس نے دنیا کے سارے حکمران کی طرف پیغام بھیجا کہ سونے اور چاندی کی اینٹیں بنا کر اس کی طرف بھیجی جائیں۔ اس کے بعد اس نے ایک شہر بنانے کا حکم دیا۔ اس شہر کے چاروں طرف سونے اور چاندی کی اینٹوں سے ایک دیوار تعمیر کروائی گئی، اور اس چار دیواری کے اندر 1000 محل تعمیر کروائے گئے۔ ہر محل 1000 ستون پر مشتمل تھا۔ پھر شہر کے درمیان میں ایک نہر بنائی گئی، اور ہر محل کی طرف ایک ایک چھوٹی نہر لے جائی گئی۔ ہر نہر میں حوض اور فوارے بنائے گئے۔ نہروں کے کنارے پر مصنوعی چاندی اور سونے کے درخت بنائے گئے۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو حکم ہوا کہ سارے شہر میں ریشم کے قالین بچھا دیے جائیں۔ اس کے علاوہ ان نہروں کے اندر کسی میں میٹھا پانی، کسی میں شراب، کسی میں دودھ اور کسی میں شہد جاری کر دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس جنت کو بنانے میں 300 سال لگ گئے تھے، اور شداد کی عمر 900 سال تھی۔ اس کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد جب شداد اپنے متکبرانہ انداز میں اس کی طرف چلا، جب وہ قریب پہنچا تو سارے شہر والے اس کا استقبال کرنے آ گئے، اور اس کا استقبال پھولوں سے کیا گیا۔ جب شداد نے اپنا ایک پاؤں شہر کے اندر داخل کیا تو اس نے اپنے پاس ایک عجیب شخص کو پایا، اور اس نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے جواب دیا میں ملک الموت ہوں۔ تو اس نے کہا کیا کرنے آئے ہو؟ تو ملک الموت نے جواب دیا تمہاری جان نکالنے آیا ہوں۔ اس نے کہا مجھے اتنی مہلت دے دو کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ لوں۔
لیکن ملک الموت نے کہا کہ مجھے اس کی اجازت نہیں۔ چنانچہ ملک الموت نے اس متکبر شخص کو جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہی اس کی روح کو قبض کر لیا اور وہ اپنی جنت کو دیکھنے سے پہلے ہی مر گیا۔ اس کے بعد ایک فرشتے نے ایک زوردار چیخ ماری جس سے اس کی جنت زمین میں دھنس گئی اور اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں جلد ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔